اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اسٹوڈنٹ، ایک دفعہ میں پھر حاضر ہوں مصور ظہور فزکس چینل میں۔ میرے پیج کو زیادہ سبسکرائب کریں، لائک کریں اور دوستوں کے ساتھ شیئر کریں۔ آپ سب کو میں کلاسیکل میکینکس کے آن لائن کورس میں ویلکم کرتا ہوں۔ آج ہمارا سب سے پہلے لیکچر ہے۔ اس لیکچر میں ہم کلاسیکل میکینکس کا انٹروڈکشن کریں گے۔ اسٹوڈنٹ، کلاسیکل میکینکس جو ہے وہ سائنس کی سب سے اولڈسٹ برانچ بھی میں اس کو کہوں تو یہ بالکل بھی غلط نہیں ہوگا۔ جو سب سے پرانی سائنس ہے، جو سب سے فنڈامنٹل سائنس ہے فزکس میں، یہ ساری سائنس میں وہ ہماری میکینکس ہے، یعنی کہ کلاسیکل میکینکس ہے۔ اسٹوڈنٹ، میکینکس کیا ہوتی ہے؟ میکینکس میں ہم اسٹڈی کرتے ہیں کہ آبجیکٹ کس طرح سے موو کرتا ہے۔ ہم آبجیکٹ کی موشن کو اسٹڈی کرتے ہیں۔ یہاں پر ہم ایک بات ذہن میں رکھنی ہوگی کہ میکینکس میں ہم یہ اسٹڈی نہیں کرتے کہ وائی آبجیکٹ موو، بلکہ میکینکس میں ہم یہ اسٹڈی کرتے ہیں کہ ہاؤ آبجیکٹ موو۔ کہ ہم میکینکس میں جو ہم اسٹڈی کرتے ہیں ہاؤ آبجیکٹ موو، یہ ہم اسٹڈی نہیں کرتے کہ وائی آبجیکٹ موو، کہ آبجیکٹ کیوں موو کر رہا ہے، بلکہ یہ اسٹڈی کرتے ہیں کہ کیسے آبجیکٹ موو کر رہا ہے۔ ہم کلاسیکل میکینکس میں اسٹڈی کرتے ہیں کہ آبجیکٹ کس طرح سے موو کرتا ہے، جو ایکسٹرنل فورس ہے جو ان آبجیکٹ پر لگ رہی ہوتی ہے، ان کا کیا اثر ہو سکتا ہے اس آبجیکٹ پر، وہ ہم سب میکینکس میں ڈسکس کرتے ہیں۔ تو میکینکس میں بیسک جو پیرامیٹر ہے جن کے اوپر ہم نے بات کرنی ہے اسٹوڈنٹ، وہ ہمارے پاس ہے فورس جو ہے، ماس ہے، ایکسلریشن ہے، اور بھی ہمارے پاس ویلاسٹی وغیرہ ایٹسٹرا، جن کے اوپر ہم لوگوں نے کلاسیکل میکینکس میں بات کرنی ہے۔ اسٹوڈنٹ، ہم کلاسیکل میکینکس کی تھوڑی سی بریف ہسٹری لیں گے، لیکن اس سے پہلے ہم میکینکس کی دو میجر برانچز ہیں ان کو ڈسکس کرتے ہیں۔ ہم کلاسیکل میکینکس کی بریف ہسٹری لینے سے پہلے ان کی جو دو بیسکس برانچز ہیں وہ ڈسکس کرتے ہیں۔ تو اسٹوڈنٹ، میکینکس میں ہم موشن کو اسٹڈی کرتے ہیں۔ فاردر میکینکس کی دو برانچز ہوتی ہے۔ تو اسٹوڈنٹ، ہم نے دونوں برانچز میں اسٹڈی خالی موشن کو کرنا ہے۔ جو کائنمیٹکس ہے اس میں موشن کو اسٹڈی کرنا ہے، ود آؤٹ ہم نے فورس اور ماس کے بغیر ہم لوگوں نے کائنمیٹکس کو اسٹڈی کرنا ہے، اس کے موشن کو اسٹڈی کرنا ہے۔ فورس اور ماس جو ہے کائنمیٹکس میں ہم نے ود آؤٹ فورس اینڈ ماس کو اسٹڈی کرنا ہے، اس کے موشن کو، آبجیکٹ کے موشن کو، جو ود آؤٹ فورس اینڈ ماس ہے۔ فورس اور ماس کو ڈسکس کیے بغیر ہم موشن کو اسٹڈی کریں گے کس برانچ میں؟ کائنمیٹکس میں۔ یعنی ہم کائنمیٹکس میں ہم یہ دیکھیں گے کہ ویلاسٹی کا ایکسلریشن کے ساتھ کیا تعلق ہے، ویلاسٹی ڈسٹینس کے ساتھ، ڈسٹینس ڈسپلیسمنٹ کے ساتھ، ایکسلریشن کے ساتھ، ان تمام کوانٹٹی کا انٹر ریلیشن کیا ہے کہ یہ ایک دوسرے پر کس طرح سے اثر انداز ہوتے ہیں۔ یہ جو ریلیشن ہے ہمارے پاس ایکسلریشن کا تعلق ویلاسٹی ڈسٹینس ڈسپلیسمنٹ کے ساتھ ہے، ان کا آپس میں انٹر ریلیشن کیا ہوتا ہے، ایک دوسرے پر کیا اثر انداز ہوتے ہیں، ان کے آپس میں کس طرح سے انٹرچینج ہوتی ہے، تاکہ ان سے چیزوں کو ہم کائنمیٹک میں ڈسکس کرتے ہیں۔ اور کائنمیٹکس میں ہم ماس اور فورس کے اوپر کوئی ڈسکشن نہیں کریں گے۔ کائنمیٹکس میں ہم فورس اور ماس پر کوئی بھی ڈسکشن نہیں کریں گے، اونلی ایکسلریشن، ویلاسٹی، ڈسٹینس ڈسپلیسمنٹ ایٹسٹرا، یہ چیزیں اسٹڈی کریں گے، ان کے انٹر ریلیشنز کو بھی اسٹڈی کریں گے۔ جبکہ ڈائنامکس جو ہے، ڈائنامکس میں ہم فورس اور ماس کا بھی ذکر کریں گے۔ یہ جو ڈائنامکس ہے اس میں ہم فورس اور ماس کا بھی ذکر کریں گے، فورس اور ماس کا حوالہ دیں گے۔ ہم یہ بھی دیکھیں گے کہ فورس کا کس طرح سے موشن پہ افیکٹ کرتی ہے، ماس کا کیا رول ہوتا ہے، انرشیا کا کیا رول ہوتا ہے، تو یہ ساری چیزیں ہم ڈسکس کریں گے ڈائنامکس میں۔ یعنی ہمیں پتہ چلا کہ ڈائنامکس اور کائنمیٹکس ہم موشن کو ڈسکس کریں گے، لیکن کائنمیٹکس میں ہم فورس اور ماس کو
نکال کے باقی چیزیں جو انٹر ریلیشن ہو ان کے بارے میں ڈسکشن کر، لیکن ڈائنامکس میں ہم نے سب چیزوں کو لینا ہے، وہ بھی ہمارے پاس موشن ہے۔ تو اسٹوڈنٹ یہ تو ایک تھوڑی سی بیسک ڈیفینیشن ہم نے کی میکینکس کی، اس کے بعد تھوڑی سی ہسٹری ہم ڈسکس کر لیتے ہیں۔ اسٹوڈنٹ میکینکس کا جو ہسٹری میں ہمیں ملتا ہے، جو ہمیں سب سے پہلے ہسٹری میں ملتا ہے وہ ہے ایرسٹوٹل، جنہوں نے میکینکس پہ کام کیا، موشن پہ کام کیا، انہوں نے ایرسٹوٹل نے۔ اس کا آغاز ہوا ایرسٹوٹل سے، اس کا آغاز ہوا۔ اس سے پہلے بھی لوگوں نے موشن کو اسٹڈی کرتے رہے اور کرتے رہے ہوں گے۔ بہت سارے لوگوں کا حوالہ یا ان کا ذکر تاریخ میں ملتا ہے، کچھ لوگوں کا نہیں ملتا۔ تو اسٹوڈنٹ سب سے پہلے جو ہمیں ذکر ملتا ہے موشن کو اسٹڈی کرنے کے لیے، موشن کی اسٹڈی کرنے کے حوالے سے ملتا ہے، ایرسٹوٹل کا ملتا ہے جو ہسٹری میں ہے۔ ایرسٹوٹل نے ہمارے پاس کیا کہا ہے موشن کے بارے میں؟ ایرسٹوٹل کا یہ ماننا تھا کہ موشن کے لیے کسی بھی آبجیکٹ کو موو کرنے کے لیے وی نیڈ ایکسٹرنل فورس۔ انہوں نے ہمیں کہا تھا کہ کسی بھی آبجیکٹ کو موشن دینے کے لیے ہمیں ایکسٹرنل فورس کی ضرورت ہوتی ہے، وی نیڈ ایکسٹرنل فورس۔ اسٹوڈنٹ ابھی ہم ڈسکس کرنے جا رہے ہیں ایک بریف سی ہسٹری میکینکس کی، اس میں سب سے پہلے ہمارے ایرسٹوٹل کا ذکر آ رہا ہے۔ ایرسٹوٹل نے کہا وی نیڈ ایکسٹرنل فورس، کس طرح کا موشن ہو اس کے لیے آپ کو فورس ریکوائرڈ ہے، جس طرح کا بھی موشن ہو آپ کو فورس ریکوائرڈ ہے اس کے لیے۔ ایرسٹوٹل کے بعد ایک لمبے عرصے تک اس میں ایک بہت بڑی بریک آئی، اور بہت صدیوں تک 100 ایئر تک بہت بڑی بریک تھرو جو بہت بڑی بریک تھرو تھی یا بہت بڑی ڈیولپمنٹ نہیں ہوئی تھی، جو بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہوئی وہ 17 سینچری میں ہوئی ہمارے پاس۔ 17 سینچری میں دو بڑے نام جو تھے، ایک گلیلیو تھا اور دوسرا نیوٹن تھا۔ اس کو ہم نیوٹن کے نام سے آج بھی ہم ان کے لاز پڑھتے رہتے ہیں۔ انہوں نے موشن کو باقاعدہ ایک بڑی لمبے عرصے کے بعد انہوں نے ایک بڑی ایڈوانٹیج جو انہوں نے حاصل کی موشن کے بارے میں، انہوں نے بریف جو ایرسٹوٹل کے بعد انہوں نے اچیومنٹ کی، وہ گلیلیو اور نیوٹن نے کی۔ اسٹوڈنٹ گلیلیو نے کہا فنڈامنٹل رولز بتائے، گلیلیو نے کچھ فنڈامنٹل رولز بتائے کہ جب آبجیکٹ موو کرتا ہے تو وہ سرٹن رولز کو فالو کرتا ہے، اور ساتھ میں گلیلیو نے یہ بھی کہا، اور ساتھ میں گلیلیو نے فالو کرتا ہے، اور ساتھ میں گلیلیو نے انرشیا کا کنسیپٹ بھی دیا کہ انرشیا کیا ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، تھوڑی سی جو ڈیولپمنٹ ہے اس کے بعد وہ گلیلیو کے دور میں ہوئی۔ گلیلیو کے بعد جو میجر ڈیولپمنٹ ہوئی، جو میجر بریک تھرو ملا ہے، وہ ملا ہے ہمیں ڈیو ٹو نیوٹونین کے تھرو سے ہمیں اس کا بریک ملا ہے۔ نیوٹونین نے ان سیٹ رولز کو، جن رولز کو گلیلیو نے ڈیفائن کیے تھے، ان کو باقاعدہ لاز کا نام دیا، اور انہیں آج بھی ہم نیوٹونین لاز یعنی نیوٹونین میکینکس کے نام سے جانتے ہیں۔ تو اسٹوڈنٹس میکینکس میں جو نیوٹن لاز ہے یا نیوٹونینز لاز جو ہے ہمارے پاس میکینکس میں، یہ آج کل ہم ڈیلی لائف میں یوز بھی کرتے ہیں، ہم دیکھتے بھی ہیں، لیکن سوچتے نہیں کہ یہ لاز کہاں سے آیا ہے۔ یہ نیوٹنس کی جو ڈیولپمنٹ ہے میتھمیٹکس میں، کیلکولس میں، میکینکس میں، وہ ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتی ہے۔ نیوٹونین لاز جو ہے، یہ نیوٹونین میکینکس جو ہے، اٹس ہیز نو ایکسیپشن، اس کی کوئی ایکسیپشن نہیں ہے۔ آپ جو اپنے روز مرہ زندگی میں جن آبجیکٹ کو موو کرتے ہوئے دیکھتے ہیں، یہاں سے لے کر دا موشن آف گلیکسی، دا موشن آف سٹارز، ارتھ کا موو کرنا اراؤنڈ دا سن، اور باقی چیزوں کا جو موشن ہے، ان سب پر نیوٹونینز لاز دے آر ایپلیکیبلس، ان سب پر نیوٹونین لاز جو ہوتے ہیں وہ ایپلیکیبل ہوتے ہیں۔ کہ نیوٹن لاز کی کچھ لمیٹیشن ہے، ان کو ہم آگے چل کے ڈسکس کریں گے، لیکن نیوٹونین لاز جو ہے دے آر ایوری ویئر، یہ ہر جگہ پر نیوٹونین لاز جو ہوتی ہے وہ موجود ہیں۔ ایک
سیب کی زمین کے گرنے سے لے کر زمین کے سورج کی گرد منہ کرنے تک، ہماری گلیکسی کے منہ کرنے تک، ہمیں گلیکسی کے ایک دوسرے کے قریب آنے تک، ایک دوسرے سے دور جانے تک، ہر جگہ پر آپ کو نیوٹونینز لاز ملتے ہیں، نیوٹن لاز آف موشن، نیوٹن لاز آف گریویٹیشن۔ تو یہ ساری چیزیں آپ کو نیوٹونین میکینکس میں ملتے ہیں۔ اب اسٹوڈنٹ، نیوٹونین میکینکس جو ہے، نیوٹن کا لا جو ہے، کیا یہ ہر نیوٹن کے لا جو ہے، کیا یہ ہر جگہ پر ویلڈ ہے؟ کیا اس کو ہر جگہ پر اپلائی کیا جا سکتا ہے؟ اس میں کچھ تھوڑی سی لمیٹیشن ہے، ہم ان لمیٹیشن کی تذکرہ بھی کرتے ہیں کہ وہ کون سے لمیٹیشن ہے اور کس طرح سے they are come into play۔ اس میں سب سے پہلے ہے ہمارے پاس جو مین لمیٹیشن ہے، وہ ہے اگر ہم بات کریں مائکرو ورڈز کی، یا ہم بات کریں ایٹمز کی، سب ایٹامک پارٹیکلز کی بات کریں، ٹھیک ہے، اگر ہم الیکٹرانز کی بات کریں، ٹھیک ہے، اگر ہم فوٹون کی بات کریں، ہم پروٹون کی بات کریں، نیوٹرون کی بات کریں، اگر ہم ایٹامک یا سب ایٹامک پارٹیکلز کی بات کریں تو اسٹوڈنٹ ہمیں وہاں پر نیوٹن لاز کو ڈائریکٹلی اپلائی نہیں کر سکتے، تو یہاں پر ہمیں کلاسیکل میکینکس ہے اس کو ہمیں ریپلیس کرنا پڑتا ہے کوانٹم میکینکس سے۔ ہم ود کوانٹم میکینکس کلاسیکل میکینکس کو ریپلیس کرتے ہیں۔ اب یہاں پر سوال آتا ہے، یا کچھ لوگ کہتے ہیں، یا ہم میں سوچ لیتے ہیں، ہمارے ذہن میں یہ بات آ سکتی ہے، اس کا مطلب ہے کلاسیکل میکینکس جو ہے سب ایٹامک ورلڈ میں جا کے فلاپ ہو جاتا ہے، فیل ہو جاتا ہے۔ ایسا نہیں ہے اسٹوڈنٹ، آپ یوں کہہ سکتے ہو کہ کوانٹم میکینکس جو ہے کلاسیکل میکینکس کی ہی ایکسٹینشن ہے، یعنی کہ جب ہم کوئی ماڈل ڈیولپ کرتے ہیں کسی پارٹیکلز کے لیے، یا کسی پارٹیکل کی موشن سٹڈی کرتے ہیں، ہمارے جو بیسک کنسپٹ ہوتے ہیں وہ کلاسیکل میکینکس والے ہوتے ہیں، یعنی کہ کلاسیکل میکینکس کو ہم ایکسٹینڈ کرتے ہیں، جو بعد میں کوانٹم میکینکس بن جاتی ہے۔ جب ہم نے سٹڈی کرنا ہو سب ایٹامک ورلڈ کو، ایک اور لمیٹیشن ہے نیوٹن لاز کی، وہ کیا ہے؟ جب ہم نے ان پارٹیکلز کو جو بہت زیادہ سپیڈ کے ساتھ، دوسری لمیٹیشن جو ہمارے پاس ہے پارٹیکل کی، جو بہت زیادہ سپیڈ کے ساتھ موشن کرتے ہیں، ویری لارج سپیڈ کے ساتھ موو کرتے ہیں، تو وہاں پر ہمیں کلاسیکل میکینکس کو ریپلیس کرنا پڑتا ہے، ود ریلیٹیوسٹک میکینکس میں۔ اس کو ہم نے کیا کرنا ہے؟ ریلیٹیوسٹک میکینکس میں ریپلیس کرنا، بیسک لاز ان پر موڈیفائڈ کرتے ہیں، دوبارہ سے پھر کلاسیکل میکینکس کے جو بیسکس لاز ہے ان پر موڈیفائڈ کرنا پڑتا ہے، موڈیفائڈ کرتے جو ہمارے ساتھ نئے میکینکس آتے ہیں، دیٹ از ریلیٹیوسٹک میکینکس آتا ہے۔ لیکن کچھ ایسے رولز بھی ہے، کچھ ایسے لاز بھی ہے کلاسیکل میکینکس کی which are universally truth۔ فار ایگزامپل، ان کو کہیں پر بھی موڈیفیکیشن کی ضرورت نہیں ہوتی، ان کو کہیں پر بھی آپ موڈیفائڈ نہیں کرتے، وہ سیٹ رولز ہے، وہ کبھی بھی چینج نہیں ہوتے ہر جگہ پر۔ باقی جو لاز ہے کلاسیکل میکینکس کی، نیوٹونین میکینکس کی، وہ چینج ہوتی ہے۔ ان کی لمیٹیشن بھی میں نے دو لمیٹیشن جو میں نے بتائی ہے آپ کو کلاسیکل میکینکس کی، وہ ہم لوگ ٹاپک ختم کرنے کے بعد میں تھوڑا سا ویو دوں گا اس کے اوپر۔ لیکن کچھ ایسے رولز ہیں جو موڈیفائڈ، ان کے لیے موڈیفیکیشن کی ضرورت نہیں ہے، جس طرح ہم لا آف کنزرویشن آف انرجی پڑھتے ہیں، لا آف کنزرویشن آف ماس پڑھتے ہیں، لا آف کنزرویشن آف لینئر مومنٹم پڑھتے ہیں، لا آف کنزرویشن آف اینگولر مومنٹم پڑھتے ہیں۔ سو اسٹوڈنٹ، یہ ساری وہ لاز ہے جو ہے یونیورسلی ایکسیپٹڈ ہے، اس کو کہیں پر بھی موڈیفیکیشن کی ضرورت نہیں پڑتی، نہیں پیش آتی۔ سو یہ تھی بریف سی انٹروڈکشن ہمارے پاس کلاسیکل میکینکس کی۔ ہم لوگوں نے اس میں کچھ بھی ایسی نئی بات نہیں کی، ہم لوگوں نے صرف کلاسیکل میکینکس کی ڈیفینیشن کی، اس میں جو سب برانچز تھے ڈائنامکس کائنیمیٹکس کی،
کائنمیٹکس میں ہم لوگوں نے صرف یہ پڑھا کہ ہم لوگ اس میں موشن کو اسٹڈی کرتے ہیں، ڈائنامکس میں بھی موشن کو اسٹڈی کرتے ہیں، لیکن کائنمیٹکس میں ود آؤٹ ہم فورس اور ماس کا ذکر نہیں کرتے، لیکن ڈائنامکس میں ہم ماس کا بھی ذکر کرتے ہیں، فورس کا بھی ذکر کرتے ہیں۔ اس کے بعد ہم لوگوں نے تھوڑی سی بریف ہسٹری دی میکینکس کی۔ میکینکس میں ہم لوگوں نے ایرسٹوٹل کی بات کی۔ ایرسٹوٹل نے کہا کہ جو چیز بھی موشن کرتی ہے اس کے لیے ایکسٹرنل فورس کی ضرورت ہوتی ہے۔ پھر اس کے بعد کئی 100 سال لگے، اس کے بعد جو بڑی بریک تھرو آئی، بڑی بریک تھرو اس میں آئی، اس کے بعد جو چینجز آئی اس میں پہلے گلیلیو آیا۔ گلیلیو نے انہوں نے کنسیپٹ دیا موشن کے بارے میں، انہوں نے انرشیا کو بھی ڈیفائن کیا۔ انہوں نے کہا کہ گلیلیو نے کہا کہ انہوں نے کچھ رولز بتائے کہ کوئی آبجیکٹ جب موشن کرتا ہے تو ان کے ساتھ ان کے لیے کچھ رولز بنائے گلیلیو نے، اور ساتھ میں انرشیا کو بھی ڈیفائن کیا۔ پھر اس کے بعد آیا نیوٹونین نے اس سیٹ رولز کو لاز بنائے، اس پر کام کیا اور انہوں نے ایکسیپٹڈ کیا، جو آج کل ہم ڈیلی لائف میں یوز کرتے ہیں۔ پھر جا کے ہم لوگوں نے لاز جو تھی نیوٹونین کی، ان کی کچھ لمیٹیشنز تھی۔ پہلی جو لمیٹیشنز تھی انہوں نے کہا تھا، جو ہمارے پاس لمیٹیشن آ رہی ہے وہ سب ایٹامک پارٹیکلز ہے، جو پارٹیکلز ہمارے پاس نیوٹران پروٹون ہے ان کی بنا پر آئی تھی۔ تو وہاں پر ہمارے پاس کلاسیکل میکینکس فیل نہیں ہو رہی تھی، بلکہ وہاں پر ہمارے پاس کلاسیکل میکینکس ایکسٹینڈڈ ہوئی، موڈیفائڈ ہوئی کوانٹم میکینکس میں۔ اور دوسرا جو لمیٹیشن تھا ہمارے پاس، انہوں نے بتایا کہ کوئی آبجیکٹ جب موشن کرتا ہے وہ سپیڈ آف لائٹ سے کرتا ہے، سپیڈ آف لائٹ کے برابر ہو سکتا ہے۔ سپیڈ آف لائٹ ہمارے پاس 40% بھی ہو سکتا ہے، 60% بھی ہو سکتا ہے، 70% بھی ہمارے پاس سپیڈ آف لائٹ ہو سکتا ہے ہمارے پاس۔ تو سپیڈ آف لائٹ کے 70% بھی ہو سکتا ہے، 50% بھی ہو سکتا ہے، 30% بھی ہو سکتا ہے ہمارے پاس، یا 80% بھی ہو، لیکن ان کے برابر نہیں ہو سکتا سپیڈ آف لائٹ۔ تو انہوں نے اس لمیٹیشن کو ہٹانے کے لیے، اس لمیٹیشن کو وہاں پر بھی کلاسیکل میکینکس فیل نہیں ہوتی، بلکہ اس میں موڈیفیکیشن ہوئی تھی، وہ ریلیٹیوسٹک میکینکس میں چینج ہوئی تھی۔ کچھ لاز ایسے بھی تھے نیوٹونین کے جو آل اوور دی ورلڈ سیم تھے، ہر جگہ پر اپلیکیبل تھے، جہاں پر موشن تھی وہاں پر اپلیکیبل تھے، وہ چینج ہی نہیں ہو رہے تھے، موڈیفیکیشن اس میں نہیں ہو رہی تھی۔ وہ تھی فار ایگزامپل مثلا لا آف کنزرویشن آف انرجی تھی، لا آف کنزرویشن آف ماس تھی، لا آف کنزرویشن آف اینگولر مومنٹم تھی، اس میں ہمارے پاس چینج نہیں آ رہی تھی۔ تو یہ تھی ہماری تھوڑی سی بریف سی ہسٹری کلاسیکل میکینکس کی۔ انشاءاللہ مجھے امید ہے اسٹوڈنٹ آپ کو سمجھ میں آئی ہوگی۔ میرے یوٹیوب پیج کو، یوٹیوب چینل کو زیادہ سے سبسکرائب کریں، لوگوں کے ساتھ شیئر کریں۔ تھینک یو، اللہ حافظ۔ انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر میں جلدی اپلوڈ کروں گا کلاسیکل میکینکس کے بارے میں۔ اپنے صحت کا خیال رکھیں، دعاؤں میں یاد رکھیں۔